صفحہ نمبر 4 آیت نمبر 11 مکمل ہوئی تھی، 12 نمبر آیت سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آخری آیت پڑھی اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ ایمان والوں کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن، ایمان یا دین اسلام اچھی بات ہوتی تو ہم ان سے سبقت لے جاتے۔ غریب غربا لوگ جو ہیں وہ اس میں سبقت حاصل کر گئے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی، اس لیے تو وہ آگے چلے گئے ہیں۔ اگر یہ اچھی بات ہوتی ایمان یا قرآن تو پھر ہم ان کو اپنے سے آگے نہ جانے دیتے۔ آج جو سبق ہم پڑھے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى، وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے، اس سے پہلے یعنی اس قرآن سے پہلے کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کون سی تھی؟ تورات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اماماً، رہنمائی کرنے والی۔ امام کسے کہتے ہیں؟ رہنمائی کرنے والے کو، رستہ دکھانے والے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے جو کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کی یعنی تورات، وہ رہنمائی کرنے والی کتاب بھی تھی، ورحمتاً، اور کتاب رحمت بھی تھی، رحمت والی کتاب تھی۔ وہذا، اور یہ کتاب یہ کتاب سے مراد کیا ہے؟ ہذا اس میں اشارہ ہے، اور اس سے اشارہ یعنی یہ کتاب جو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے یعنی قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہذا کتابٌ، اور یہ کتاب مصدقٌ، تصدیق کرنے والی ہے۔ کس چیز کی؟ جو آسمانی کتابیں پہلے آ چکی ہیں ان تمام آسمانی کتابوں کی یہ کتاب یعنی قرآن پاک تصدیق کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اور فرمایا یہ کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لساناً، زبان میں ہے، عربیاً، عربی۔ یہ کتاب یعنی قرآن پاک جو دوسری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اس کی زبان کون سی ہے؟ عربی زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا ان کی زبان بھی عربی زبان تھی، اور جس قوم پر نازل فرمایا اس قوم کی زبان بھی عربی زبان تھی۔ اللہ نے عربی میں اس لیے نازل فرمایا تاکہ یہ لوگ آسانی سے اس قرآن کو سمجھ سکیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لینذرا، تاکہ یہ ڈرائے الذین، ان لوگوں کو ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی یہ قرآن پاک ان لوگوں کو ڈرائے جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک نے سب سے بڑا ظلم کس کو شمار کیا ہے، کس کو قرار دیا ہے؟ شرک کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وبشرا، اور خوشخبری ہے للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے کیا ہے یہ قرآن؟ خوشخبری ہے۔ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے لیے قرآن کیا ہے؟ خوشخبری۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ قالو، جنہوں نے کہا ہے، جو کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ اب میں نے پہلے بھی اس بات کو بیان کیا ہوا ہے کہ رب کسے کہتے ہیں؟ تربیت کرنے والے کو۔ اور تربیت میں یہ ہماری خوراک، ہمارے زندگی کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہوا، پانی، مٹی وغیرہ، یہ ساری کیا ہیں؟ ہماری تربیت میں چیزیں داخل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذمہ خود اٹھایا ہوا ہے۔ تو فرمایا بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹے رہے، یعنی صرف انہوں نے کہا ہی نہیں بلکہ اپنی اس بات پر وہ ڈٹے رہے کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، اس کے سوا ہم کسی کو رب نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا خوف، پس نہیں کوئی خوف ہوگا علیہم، ان پر۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں آئندہ آنے والے جو خدشات ہوتے ہیں ان کا خوف ہوتا ہے۔ جب یہ آدمی جنت میں چلا جائے گا تو اس کو کوئی خدشہ جو ہے آنے والے وقت میں اس کو نظر نہیں آئے گا، یعنی اس پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ حزن کہتے ہیں غم کو، اور غم کس بات میں ہوتا ہے؟ جو گزشتہ بات ہو چکی ہو، تو ان کو جو ان کا وقت گزر چکا ہے، اس گزرے ہوئے وقت پر بھی ان کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہی لوگ، یعنی یہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس بات پر ڈٹ گئے، اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ اصحاب الجنتی، جنت والے ہیں، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، فیہا، اس جنت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جنت والے ہیں، جب ان کا جنت میں داخلہ ہو جائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ جزاءً، بدلہ ہے، بما، اس چیز کا، اس کام کا، کانوا یعملون، جو وہ کرتے رہے، جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیے ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کی صورت میں عطا کریں گے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کے بارے میں تاکیدی حکم نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ووصینا، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا، الانسان، انسان کو، بوالدیہ، اس کے والدین کے بارے میں، احسانا، احسان کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکیدی حکم دیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب وصیت، ووصینا وصیت سے ہے، اور وصیت ایسے حکم کو کہتے ہیں جو حکم بڑا ہی پختہ ہو۔ آدمی مرتے ہوئے جو بات کہتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ بڑی
ضروری ہوتی ہے، اور جب وہ کہہ لیتا ہے تو پھر اس کو بدلا نہیں جاتا ہے، چونکہ یہ اس کے آخری الفاظ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اور قرآن پاک میں سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کیسا سلوک کرنا ہے کہ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب یہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں، یہ دونوں ہو یا دونوں میں سے ایک ہو، تو کیا کرنا ہے؟ تم نے ان کو اف تک بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو مت جھڑکیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے سامنے بڑے ہی ادب کے ساتھ بات کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح تم نے اپنے والدین کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حملتہ، اٹھایا ہو اس کو، امہ، اس کی ماں نے، کرہن تکلیف میں، ووضعتہ، اور جنم دیا اس کو کرہا تکلیف میں۔ کیا مطلب؟ ماں جو ہے وہ بچے کو پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اور جب پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے تو اس کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے، ظاہر ہے بچے کا وزن ہوتا ہے۔ اب جو پیٹ میں اٹھائے پھر رہی ہے تو اس کو اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا اور جب یہ اس کو جنم دیتی ہے اس وقت بھی ماں جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے جن تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے وہ 3 قسم کی ہیں۔ ایک تکلیف اس وقت جس وقت اس نے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھایا ہوا ہے، یعنی جب وہ حاملہ ہوتی ہے، اور دوسری تکلیف اس وقت جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے، اور تیسری تکلیف اس وقت جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور اس عمر میں وہ اس کی تربیت کرتی ہے۔ تو یہ بڑے ہی کٹھن مراحل ہیں، مشکل مراحل ہیں، اس وقت ماں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کی بنسبت ماں کو خدمت کا زیادہ مستحق قرار دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، اے اللہ کے محبوب، میرے والدین میں سے زیادہ خدمت کا کون محتاج ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ دوسری مرتبہ اس نے پوچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیرا باپ۔ تو کیا معلوم ہوا کہ خدمت میں ماں زیادہ مستحق ہے اور ادب و احترام میں باپ زیادہ مستحق ہے کہ باپ کا ادب و احترام زیادہ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وحملہ، اور اس کا اٹھانا، یعنی اس بچے کا اٹھانا، وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، 30 شہرن، ماہ تک، 30 ماہ لگتے ہیں اس میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اس کو اٹھانا، اس بچے کو اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا۔ دودھ چھڑانے کی مدت کیا ہے؟ ائمہ کرام کا اس میں اتفاق ہے، کتنی ہے؟ 2 سال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہیں۔ اب 2 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 24 مہینے ہو گئے۔ اب وہ 6 مہینے کون سے ہیں؟ یہ دودھ چھڑانے کے کتنے ہو گئے مہینے؟ 24۔ وحملہ، اور اس بچے کا پیٹ میں اٹھائے پھرنا، یہ یعنی حمل کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 6 ماہ۔ 6 ماہ یہ ہو گئے، 24 ماہ وہ ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ یہ 30 ماہ۔ عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عادت کس بات کی ہے
بچہ جو ہے وہ عموماً ماں کے پیٹ میں کتنے ماہ رہتا ہے؟ 9 ماہ رہتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ 6 ماہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، 7 ماہ بھی ہوتا ہے، 8 ماہ بھی ہوتا ہے، لیکن عموماً یہ چال ہے کہ 9 ماہ جو ہے وہ عمل کی مدت ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 6 ماہ۔ اگر 6 ماہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہا ہے، پھر ماں نے اس کو جنم دیا، تو وہ بچہ جائز تصور ہوگا، لیکن اگر اس بچے کی مدت 6 ماہ سے کم ہے تو پھر وہ جائز بچہ نہیں ہوگا، وہ ناجائز بچہ ہوگا، ہم اس کو پھر حلال کا نہیں کہہ سکتے۔ تو حمل کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 6 ماہ، یعنی جس عورت کے پیٹ میں بچہ 6 ماہ رہا ہے، پھر اس نے اس کو جنم دیا، تو وہ بچہ جو ہے وہ جائز ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بالغا، جب وہ پہنچا اشدہ، اپنی قوت کو، اپنی جوانی کو، بھرپور جوانی کو، وبلغا، اور وہ پہنچا 40 40 سنتاً، سال تک، جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اس کی ظاہری قوت اور باطنی قوت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ طاقتور اور صحت مند ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ خوبصورت بھی ہوتا ہے، نوجوان بھی ہوتا ہے، طاقتور بھی ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں میں سے جو سعادت مند ہیں، اس عمر کو وہ پہنچتے ہیں، سعادت مند ہوتے ہیں، نیک بخت ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ کیسے یاد کرتے ہیں؟ قالا، وہ کہتے ہیں ربی، اے پروردگار، اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان، اس بات کی کہ اشکرا، میں شکر ادا کروں، نعمتہ کا، تیری نعمتوں کا، التی، جو انعمتا، آپ نے انعام کی ہیں، علیہ، مجھ پر، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر، وان، اور یہ کہ اعمالہ، میں عمل کروں، کام کروں، صالحاً، اچھے، ترضاہ، جن سے آپ راضی ہو جائیں، واصلح، اور درست کر دیں، لی، میرے لیے، فی ذریتی، میری اولاد کو۔ اللہ فرماتے ہیں جو نیک وقت ہوتا ہے وہ اپنے لیے بھی دعا مانگتا ہے، وہ اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگتا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو درست کر دے، میری اولاد کو دین پر چلنے والا بنا دے، ان کی اصلاحی تربیت اے پروردگار میرے ذمہ ہے، اور مجھے اس کی اصلاحی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اس طرح کی دعا ایک نیک بختی کر سکتا ہے، اور نیک بخت وہ ہوتا ہے جس کا دین کے ساتھ تعلق ہو۔ اگر دین کے ساتھ تعلق نہیں، دنیا کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر جو دعا مانگے گا وہ دنیا کے بارے میں مانگا، اس کو دنیا کی فکر ہے، پھر دین کی فکر نہیں ہوگی۔ تو آدمی کو دین کی فکر رکھنی چاہیے، اور اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اور اپنی اولاد کے لیے بھی دین کی فکر رکھتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے، تاکہ ہم ان کے لیے یہ دعا مانگیں اور ان کی اصلاح کریں، تاکہ جب ان کا آخری وقت ہو تو ان کو بھی اس بات کی فکر ہو کہ ہم نے اپنی زبان سے کچھ ادا کر کے، کلمہ پڑھ کے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نیک بخت لوگ اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بھی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انی تبتو، یہ کیا کہتا ہے؟ جو دعا مانگ رہا ہے یعنی نیک وقت، ساتھ ہی کہتا ہے انی تبتو، بے شک، تبتو، میں نے رجوع کیا ہے، الیکا، آپ کی طرف، اے میرے پروردگار میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، لیکن میں اپنے سارے گناہوں کی معافی آپ سے مانگتا ہوں۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہوں، اے پروردگار میں فرما بردار لوگوں میں سے ہوں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، تو اے پروردگار مجھے بھی دین پر چلنے والا بنا، اور میرے والدین کو بھی دین پر چلنے والا بنا، اور میری اولاد کی اصلاحی تربیت فرما کر ان کو بھی دین پر چلنے والا بنا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام کے اندر سکھلائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو مانگنے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر سلامت فرمائیں۔ ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح دینی اصلاحی اور اسلامی تربیت کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔